بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم صدق الله العظيم قابل احترام بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایک مہینہ پہلے مشورہ ہوا تھا، اس مشورے میں یہاں بات ہماری مرکز کے امام صاحب مفتی موسیٰ صاحب دامت برکاتہم کا بیان طے ہوا تھا، لیکن وہ کسی سفر سے آج ریکارڈ جودھپور کی طرف چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اثر بعد بیٹھ کر کے ہم نے آپسی مشورے سے تینوں بھائیوں نے مولانا فاروق صاحب کا بیان طے کیا تھا، لیکن یہ بھی تاخیر سے آئے ہیں، تو اب بھی انشاءاللہ بیان انہیں کو کرنا ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد کر کے الگ ہو جاؤں گا۔ قابل احترام بزرگوں، ہر انسان اپنی زندگی گزارنے میں کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈتا ہے۔ مال کمانا ہے تو کس طریقے سے کماؤں، شادی بیاہ کرنی ہے تو کس طریقے سے کروں، کھیتی باڑی کرنی ہے تو کس طریقے سے کروں، لکھنا پڑھنا ہے تو کس طریقے سے لکھوں پڑھوں، غرضے کہ کوئی بھی کام جو اس کے سامنے آتا ہے تو وہ ایک طریقہ ڈھونڈتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی بے پناہ عطا ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس مجبوری سے الگ کر دیا، اس محتاجی سے ہٹا دیا کہ ہمیں کھانا کھانا ہے تو کس طریقے سے کھانا ہے، ہمیں کسی کے طریقے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کمانا ہے تو کسی کے طریقے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں شادی بیاہ کرنی ہے تو کسی کے طریقے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمیں محنت مزدوری کرنی ہے تو کسی کے طریقے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 سال کے لیے صرف عرب کے لیے نبی بن کر کے نہیں آئے تھے،
صرف 23 سال اور صرف عرب میں نبی بن کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ قیامت تک کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں، آپ خاتم النبیین بن کر کے آئے ہیں، اور آپ صرف مکہ کے لیے یا صرف مدینہ کے لیے نبی بن کر کے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ پوری دنیا کے نبی بن کر کے آئے ہیں۔ جس طرح آپ عرب کے نبی تھے، آج ہمارے بھی نبی ہیں۔ عرب والوں کی کامیابی اور عرب والوں کو شادی کرنے کا طریقہ اور عرب والوں کو کمانے کا طریقہ اور عرب والوں کو کھیتی کرنے کا طریقہ، عرب والوں کو حکومت کرنے کا طریقہ، غرضے کی کسی بھی ضرورت کا طریقہ، جس طریقے سے عرب والوں کے لیے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور کے طریقے پر ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ نبی سے ہٹ کر کسی اور کے طریقے کو تلاش کرنا گویا کہ نبی کو نبی ماننے سے انکار کرنا ہے۔ اللہم احفظنا بہ۔ ہاں کوئی بھی طریقہ ہو، ہاں کوئی بھی ضرورت ہو، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کسی کا طریقہ تلاش کرنا اور اپنی زندگی کا کوئی بھی عمل نبی کے عمل سے ہٹا کر کے کرنا یقیناً بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلا ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے زندگی کے ہر کام کا طریقہ وہ ہوگا جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمارے لیے وہ قانون مقدم ہوگا، ہمارے لیے وہ بات مقدم ہوگی جو بات قرآن پاک میں ہے، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں جب اس بات کا یقین ہے کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے میں ناکامی ہے اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیابی ہے، تو اب ہماری زندگی کا ہر مسئلہ نبی کی سنت کے مطابق حل ہو جائے۔ آج اس مجلس میں ہمیں اس کا عہد کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر مسئلہ نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا کھانا نبی کی سنت کے مطابق، ہمارا پہننا نبی کی سنت کے مطابق، ہمارا بولنا نبی کی سنت کے مطابق، ہمارا چلنا نبی کی سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا سارا نبی کے طریقے کے مطابق، ہمارا کمانا نبی کے طریقے کے مطابق، اور ہمارا شادی بیاہ کرنا نبی کے طریقے کے مطابق، ہمارے نماز پڑھنا نبی کے طریقے کے مطابق، ہمارا روزہ رکھنا نبی کے طریقے کے مطابق، ہمارا حج کرنا نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اس بات کا اس مجلس میں ہم سب کو عہد کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو نبی کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چاہے میرا باپ اس طریقے پر چلے یا نہ چلے، چاہے میرا بھائی اس طریقے پر چلے یا نہ چلے، چاہے میری بیوی اس طریقے پر چلے یا نہ چلے، چاہے میری ماں اس طریقے پر چلے یا نہ چلے، لیکن نبی کا طریقہ میں اپناؤں گا۔ اپنی ذات کے لیے عہد کرے، کسی دوسروں پر نافذ کرے اس کا عہد نہیں، اپنی ذات پر نافذ کرنے کا عہد کرے۔ ہر آدمی اس بات کا عہد کرے کہ نبی کی سنت کو میں اپناؤں گا۔ میری اولاد اپنائے نہ اپنائے، بھائی اپنائے نہ اپنائے، قبیلہ اپنائے نہ اپنائے، خاندان اپنائے نہ اپنائے، میں اپناؤں گا۔ ہر آدمی اس بات کا عہد کرے۔ کرتے ہو نا بھائی؟ اگر ہر آدمی اس بات کا عہد کر لے تو سماج سدھار ایٹومیٹک ہو جائے گا، الگ سے محنت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ہم تنظیمیں بنائیں، کمیٹیاں بنائیں اور کچھ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر
اللہ کے نبی کی سنت کو لازم کرنے کا عہد کر لے، یہی سماج سدھار ہے۔ بزرگ اور دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ معاشرے میں، سماج میں جو بگاڑ ہے، جو برائیاں ہیں، وہ سماج کو بہت پیچھے لے کر چلی جاتی ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم یوں سمجھیں بات کو کہ دو چیزیں ہیں، ایک معروف اور ایک منکر، ایک اچھائی اور ایک برائی، دو باتیں ہیں۔ اب ایک انسان بھلائی کو تو اپنائے اور برائی کو چھوڑے نہیں، تو اس کی بھلائی اس کو نفع دے گی یا نہیں دے گی؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت پائے کے خلیفہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان چلے گئے تھے، ابھی تھوڑے دن پہلے ان کا انتقال ہوا۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے وعظ میں ایک بات بیان فرمائی۔ مجلس نکاح تھی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو دو باتیں ہیں، ایک آدمی وظیفہ پڑھتا ہے روزی میں برکت کا، روزی میں برکت کا، لوگ تعویذ لاتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو اس وظیفے کا مقصد اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرائض کو چھوڑتا ہے، حرام کماتا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے، تو یہ ساری باتیں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ تو اب بھلائی بھی کر رہا ہے، رحمت لانے والے کام کر رہا ہے، لیکن ادھر اللہ کے غصے کو لانے والے کبھی کام کر رہا ہے۔ اب ٹکراؤ ہے رحمت کا اور غضب کا، مہربانی کا اور غصے کا۔ حضرت نے بعد میں دو لفظ استعمال فرمائے کہ خود بتاؤ کہ ایک طرف سے تو رحمت کا ٹرک آ رہا ہے اور دوسری طرف سے ناراضگی کا ٹرک آ رہا ہے۔ اب ناراضگی والا ٹرک رحمت والے کو سائڈ دے گا یا رحمت والا غصے والے ٹرک کو سائڈ دے گا؟ سائڈ دونوں ہی دے گی، تو دونوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ جب دونوں کا ٹکراؤ ہوگا تو یقینی بات ہے کہ انسان رحمت سے محروم، یقینی بات ہے کہ رحمت بھی نہیں آئی، جب نہیں آئی تو رحمت سے محروم ہو گیا۔ اب وہ تلاوت بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن روزی میں برکت نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، کام سارے کر رہا ہے لیکن یہ ساری چیزیں نہیں۔ اسی چیز کو انہوں نے آگے بڑھا کر ایک بات اور بہترین کہی، کہا کہ ہمیں برائی کو چھوڑ کر بھلائی کو اپنانا چاہیے۔ جس طریقے سے ایک آدمی کپڑوں پر خوشبو لگاتا ہے تو کپڑوں پر پاخانہ اور گندگی لگا کر کے خوشبو لگاتا ہے
یا کپڑوں کو دھو کر کے خوشبو لگاتا ہے؟ یقینی بات ہے کہ کپڑوں کو دھو کر کے خوشبو لگائے گا، کپڑوں کو دھو کر کے خوشبو لگائے گا، کپڑوں پہ پاخانہ اور گندگی لگا کر کے خوشبو نہیں لگائے گا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم برائی کو چھوڑ کر بھلائی کو اختیار کرتے ہیں تو یقیناً وہ بھلائی اللہ کی رحمت کو ہم تک لائے گی کھینچ کر کے، اور اگر برائی کو چھوڑے بغیر بھلائی کو اختیار کرتے ہیں تو بھلائی اپنا کام کرے گی، اپنا اثر کرے گی کہ رحمت آئے گی، لیکن برائی کا غضب اس رحمت کو آگے نہیں آنے دے گا، اس رحمت کو آگے نہیں آنے دے گا۔ عطر لگایا ہے، خوشبو لگائی ہے تو خوشبو اپنا کام کرے گی کہ خوشبو ہے، لیکن ساتھ میں پاخانہ گندگی بدبو اپنے کپڑے پر بدن پر مل لی تو وہ بدبو اس عطر کی خوشبو کو پیچھے دھکیل دے گی۔ واقعی حکیم الامت کے خلیفہ بھی یقیناً حکیم الامت تھے، بہت بہترین مثال دے کر کے اس بات کو سمجھایا۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ذرا آخر میں تھوڑی سی بات کہہ دوں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری مائیں بہنیں بھی پڑھتی ہیں، اللہ ان کی نمازوں کو بھی قبول فرمائے، رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، 2 پیسے اللہ نے دیے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، مزید 2 پیسے اور دیے تو حج اور عمرے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن ان ساری عبادتوں کے ساتھ ہم منکرات برائیاں کرتے ہیں، روزی کمانے میں برائی کرتے ہیں، شادی بیاہ کرنے میں برائی کرتے ہیں، عام زندگی گزارنے میں برائیاں کرتے ہیں۔ وہ برائیاں ان سارے عبادتوں کے ذریعے آنے والی رحمتوں کو روک دیتی ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہماری زندگیوں کا سکون ختم ہے، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں سکون لانا چاہیے، اور اس کے لیے جہاں ہم اچھائیاں کرتے ہیں وہاں پر ہمیں برائیوں کو چھوڑنے کا عزم بھی پورا کرنا چاہیے۔ ان برائیوں میں 2 برائیاں بڑی خطرناک ہیں، 2 برائیاں بہت خطرناک ہیں جو سماج کو کھوکھلا کر دیتی ہے، سماج کی ساری طاقت نکال دیتی ہے، سماج کا امن ختم کر دیتی ہے، سماج سے صلاح، پیار و محبت، آپسی اتحاد و اتفاق سب ختم ہو جاتا ہے۔ ان برائیوں میں ایک برائی ہے گانا سننا، گانا بجانا، سنگیت سننا، سنگیت بجانا، اور دوسری برائی ہے مستورات کا بے پردہ رہنا۔ یہ 2 برائیاں کم و بیش 100 برائیوں کی جڑ ہے۔ جس سماج میں ان دونوں برائیوں پر کنٹرول ہے اور جس انسان کی زندگی میں ان 2 برائیوں پر کنٹرول ہے، چاہے اس کی اجتماعی زندگی ہو اور چاہے اس کی انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ اکیلے میں زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ 4 بھائیوں کے بیچ بیٹھ کر کے زندگی گزار رہا ہے، اگر اس کی زندگی میں بد نظری سے، بری نگاہ عورت پر ڈالنے سے اور گانا سننے بجانے سے اگر اس نے اپنی زندگی میں کنٹرول کر رکھا ہے تو 100 سے ہزاروں برائیوں سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، ہزاروں برائیوں سے اس نے اپنے
محفوظ کر لیا. گانا سننے کے تعلق سے پہلے 2 پروگراموں میں اس موضوع گانا سننے کے موضوع پر بات ہو چکی ہے اور انشاءاللہ مزید پھر مولانا فاروق صاحب اس پر بات کریں گے. بے پردگی کے تعلق سے میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. پردہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہمارے سماج سے بالکل ختم ہے. جانتے بھی نہیں کہ پردہ ہوتا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پردہ ہوتا کیا ہے ہم سمجھتے بھی نہیں. لیکن ہم لوگ باہر کا سفر کرتے ہیں، ہم میں سے اکثریت بلکہ سبھی لوگ سعودی جا کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں پردے کا حال دیکھا ہوگا، یا ملک میں ادھر ادھر جاتے ہیں ان کے گھروں میں بھی کہیں نہ کہیں پردے کی نوعیت سامنے آتی ہے، تو کہیں کچھ نہ کچھ پردہ دیکھا ہوگا. لیکن پردے کی حقیقت کیا ہے بزرگوں؟ پردے کی حقیقت 2 باتیں ہیں. ایک پردہ ہے عورت مرد اجنبی مرد کے سامنے نہ آئے. عورت اجنبی مرد کے سامنے نہ آئے، جس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں زندگی گزارے. اور دوسرا پردہ ہے کہ اگر عورت کو اپنی کسی مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے 4 دیواری سے نکلنا پڑ ہی جائے تو پھر اتنی بڑی اور موٹی چادر میں لپٹ کر نکلے کہ سر سے لے کر پاؤں کے انگلیوں کے ناخن تک ہر چیز اس کے بدن کی اس کپڑے میں چھپی ہوئی ہے. یہ 2 چیزیں ہیں پردے میں. سب سے پہلا حکم کہ عورت اپنے گھر میں زندگی گزارے، گھر سے باہر عورت نہ جائے. قرن فی بیوتکن ولا تبرج الجاہلیۃ الاولی. عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہ پھریں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب اگر وہ عورتیں گھر میں ہیں تو ہم مرد حضرات ان کے قریب نہ جائیں. اگر ہمیں کوئی ضرورت پیش آ گئی اتفاقاً مانگنے کی، لینے دینے کی کوئی چیز کی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم ان سے کسی چیز کا سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم ان سے وہ لینے دینے کا معاملہ بھی پردے کے پیچھے سے کرو. پردے کے پیچھے سے کرو. بزرگوں اور دوستوں، اگر میری آواز مستقبل تک پہنچ رہی ہے تو میری ماں اور بہنوں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ 2 حکم پردے کے ہیں. اصل حکم عورت کو گھر میں رہنے کا ہے اور یہ کوئی ہماری اس شریعت کا حکم نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھیں، اس لیے کہ آج کا نوجوان اس پردے کے تعلق سے بہت کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، اور جب ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں تو ان کی یہ بات کانوں کے سوراخ کے اندر بھی نہیں جاتی، نہ ہماری ماں اور بہنوں کے کانوں میں اترتی ہے اور نہ نوجوانوں کے اترتی ہے. لیکن یاد رکھو نوجوانوں، گھر میں رہنے کا حکم عورت کو نبی علیہ السلام کی شریعت کا یہ حکم نہیں ہے
तमाम शरीयतों में यह हुक्म रहा है, और तमाम शरीयतों में ही नहीं, तमाम आसमानी शरीयतों में ही नहीं, बल्कि दुनियावी बातिल मजहब है उनमें भी पर्दे का हुक्म रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन का सफर करके गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ शहर मदियन में दाखिल होने से पहले चंद लोग कुएं पर अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। दो नौजवान लड़कियां अपने जानवरों को साइड में लेकर के खड़ी हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे जाके पूछा, तुम क्यों साइड में खड़ी है? उनका जवाब सुनो और फिर समझो कि पर्दा कब था और कब है, कहां से चला पर्दा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दो लड़कियों से पूछा कि तुम अलग क्यों खड़ी हो, तो कहा पहली बात तो ये है कि ये मर्द जितने पानी पिला रहे हैं, जब ये अलग हो जाएंगे तब हम पानी पिलाएंगे। और दूसरी वजह यह है कि हमारे अब्बा बूढ़े कमजोर हैं, वो अपने जानवरों को जंगल में ले जाकर चराने की हिम्मत और सकत नहीं रखते हैं। इस मजबूरी से हम हमारे जानवरों को लेकर के बाहर आ गए हैं। इससे ये बात साबित हो गई कि इंतहाई मजबूरी में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की वो दोनों साहिबजादियां अपने जानवरों को लेकर के बाहर निकली थी, वरना हकीकत में उस जमाने में भी पर्दा था। और साफ दलील है कि कुएं पर सारे मर्द हैं, सिर्फ ये दो बहनें जिनका बाप बूढ़ा घर में कमजोर है, बाहर नहीं आ सकता, उस वजह से दो बच्चियां हैं, वरना सारे के सारे मर्द कुएं पर हैं, कोई दूसरी औरत नहीं है वहां पर। पता चला कि पर्दा उस जमाने में भी था। सारी कौमों में पर्दे का रिवाज है। अगर पर्दे की धज्जियां उड़ाई है तो सबसे पहले यूरोपियन कौम ने उड़ाई है। और चंद दिन चंद साल उन्होंने यूरोपियन कौम ने पर्दे की धज्जियां उड़ाई, लेकिन आखिर में अजीब व गरीब एक तमाशा किया। मेरे नौजवानों ध्यान से सुनना इस बात को। हम फिदा हैं यूरोप पर, हम फिदा हैं यूरोप पर, फ्रांस पर, बर्तानिया पर, अमेरिका पर, इटली पर, हम फिदा हैं उनकी तहजीब पर। ध्यान से सुने मेरी इस बात को। 100% सच बात है, 100% सच बात है। यकीनन सबसे पहले दुनिया में अगर पर्दे को खत्म किया है तो यूरोपियन ने किया है, लेकिन पर्दे को खत्म कर दिया। अब जब खत्म कर दिया तो खत्म करना ऐसा है जैसा कि गालिबन हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक मिसाल है ये कि चूल्हे में लकड़ियां डाली, ऊपर से घास तेल डाला, ऊपर से तिल्ली लगाई, आग जली, कोयले हो गए, शोले भड़क गए। अब भड़कने के बाद खूब आग लग गई, भड़क गई। अब उसको रोकने के लिए भागता है, या एक हांडी को चूल्हे पर चढ़ाया डेगची को और खूब आंच लग रही है, और वो एक कोशिश करता है कि हांडी में जो उफान आ रहा है, जो उबाल आ रहा है, वो बाहर ना निकले। तो बताओ दोनों काम कैसी समझदारी के? कोई समझदारी है उसकी? नहीं। ठीक है, यूरोपियन ने यकीनन पर्दे को खत्म किया। जब पर्दे को खत्म किया तो बेहयाई, जिनाकारी इतनी बड़ी
کوئی 50-60 سال ہو گئے ہونے جا رہے ہیں، وہ ایک 82 میں انتقال ہوا حضرت کا، تو ان کے اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا کہ برطانیہ میں اس وقت یا کسی اور ملک کا نام لکھا، ایک شہر کا حال کہ 15,000 مرد اس شہر میں ایک دن میں زنا بالجبر، جس کو آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں، عصمت دری بلاತ್ಕಾರಿ، راضی خوشی بدکاری اور ایک زبردستی کی بدکاری۔ جب انہوں نے یہ حال دیکھا کہ بے حیائی پردہ اٹھا دیا، لیکن پردہ اٹھانے کے بعد زبردستی کی زناکاری کی یہ شرح ہو گئی، یہ تعداد پہنچ گئی، تو اب پردے کو واپس نہیں لا رہے، پردہ تو جو ختم کر دیا تو ختم ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں زبردستی کی زنا پر حکومت بل پاس کرتی ہے کہ یہ سزا ہوگی اس کو۔ اس زنا کاری کا دروازہ بند تھا پردے کے ساتھ، انہوں نے پردہ ختم کر دیا، اور اب زنا کو ختم کرنے کے لیے حکومت ایوان میں بیٹھ کر کے پابندی کا قانون بناتے ہیں۔ کیا عقل مندی کی بات ہے؟ کیا عقل مندی کی بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک بزرگوں اور دوستوں، مختصر یہ ہے کہ ہم ہمارے سماج میں یہ چاہے کہ بدکاری ختم ہو جائے، یہ چاہے کہ بدکاری ختم ہو جائے، زنا ختم ہو جائے، بے حیائی ختم ہو جائے، اور ہم ہماری بہنوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو ہمارے گھر سے یوں ہی پھرنے دیں، بغیر پردے کے پھرنے دیں، وہ ساری کی ساری اپنی زیب و زینت، اپنا سارا بناؤ سنگار ظاہر ہونے دیں۔ یقین مانو، یقین رکھو، جب تک ہم ہمارے گھروں میں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ پردے کا معاملہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ہمارے سماج سے، ہم ہمارے گھر سے بے حیائی کو ختم نہیں کر سکتے۔ بے حیائی کو ختم نہیں کر سکتے۔ بے حیائی کے خاص موقع، یہ تو عام ہمارے گھروں میں بے حیائی ہوتی ہے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور سے پریشانی آتی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، عہد کرو کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو، ہم اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پر، موت غنی کے موقع پر، کسی بھی موقع پر ہم اپنی بہنوں کو بے پردہ نہیں ہونے دیں گے، ہم ہماری ماں اور بہنوں کو بے پردہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہر آدمی اپنی ذات سے اس بات کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً پورے سماج میں سدھار ہوتا ہے۔ ہر آدمی سوچے کہ میں اس کو کہوں گا اور خود کے ہوش تو کبھی سماج سدھار نہیں ہوتا۔ اب میں نوجوانوں کا آخری بات اور مستورات کا آخری بات 2 آیتوں کا سہارا لے کر کے کہتا ہوں کہ قرآن پاک اور قرآن میں پردے کی سب سے پہلی جڑ قائم کرنے کے لیے قرآن نے یوں کہا، اے ایمان والے مردوں، تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ یعنی سب سے پہلے قرآن نے مردوں کو مخاطب کیا۔ نوجوانوں سن لو، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں نوجوانوں کو، جو نوجوان کہتے ہیں کریں کیا، یہ رنڈی خود باہر پھرتی، ہم کہاں جائیں؟ ہمیں تو باہر پھرنا ہے، مجبور ہے، ہم تو کھانے کمانے کے لیے نکلیں گے، بازار میں دکان پر ہم بیٹھیں گے، عورت کیوں آئی باہر؟ یاد رکھو نوجوانوں، ہرگز ہم بری نہیں ہوں گے یہ سوال قائم کر کے۔ قرآن نے پہلے ہمیں کہا ہے 18واں پارہ اٹھاؤ، 18ویں پارے کا 10واں رکوع پڑھو، اس میں پہلے یہ آیت ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ نبی جی ایمان والے مردوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں۔ اگر عورت کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے، عورت کی عقل ختم ہو چکی ہے، مردوں تم خود اپنی عقل کو ہوش میں رکھو اور اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ اس کے بعد اگلی آیت آئی ہے، ماں اور بہنوں سنو، تو یہ کہے کہ ہمارے گھر میں بیٹھی ہیں یا ہم کچھ اور کر رہی ہیں، قرآن تمہیں بھی الگ سے کہہ رہا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اے نبی جی ایمان والی عورتوں کو کہہ دو کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔
مختصر یہ کہ پردے کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا حکم ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ دوسرا حکم عورت کو یہ ہے کہ قرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہے۔ تیسرا حکم عورت کو یہ ہے کہ اگر کسی مجبوری سے گھر سے نکلنا بھی ہو رہا ہے تو لیضربن بخمورہن علی جیوبہن، جو اوڑھنی سر پر اوڑھی ہے، بالوں کو چھپانے کے لیے اوڑھی ہے، ذرا اس کو لمبی کر لے اور اپنے سینے پر ڈال لے۔ سینہ اگرچہ قمیص سے چھپا رہتا ہے لیکن قمیص گلے میں پہننے کے لیے اس کا گلا چوڑا کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے سینہ کھلا رہتا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے بخمورہن علی جیوبہن، اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال دیں۔ تیسرا حکم ہے یہ، جب یہ تینوں حکم نگاہ نیچی، گھر میں قیام اور پھر باہر اگر عورت نکلتی ہے تو اپنی چادر، اپنا اوڑھنا اپنے اوپر اپنے سینے پر ڈال لے، جس کو 22 پارے میں کہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جلابیب اس موٹی چادر کو کہتے ہیں، اس موٹی اوڑھنی کو کہتے ہیں جس میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بدن کا ہر حصہ چھپ جائے، بدن کی کھال چھپ جائے، بدن کی بناوٹ چھپ جائے، دونوں چیزیں چھپ جائے، اس کو جلابیب کہتے ہیں۔ لہذا ہماری مستورات جو برقع لگاتی ہیں اور اس برقعے میں بھی زینت پیدا کر لیتی ہے، غلط، اور اس برقعے کو اگر تنگ کر لیتی ہے، بالکل غلط۔ یہ جلابیب نہیں ہے، یہ ہرگز جلابیب نہیں ہے۔ قرآن نے جس برقعے کا حکم دیا ہے وہ اس برقعے کا حکم ہے کہ جس برقعے میں سر کے بالوں سے لے کر انگلیوں، پاؤں کی انگلیوں کے ناخن تک بدن کا ہر حصہ چھپ جائے اور بدن کی بناوٹ چھپ جائے، یہ دونوں چیزیں چھپے، اس کا نام جلابیب ہے۔ اخیر میں مستورات کو ایک بات کہہ کر کی بات میں پوری کرتا ہوں کہ اگر مستورات اس کے باوجود بھی باہر نکلتی ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ ان المرأة عورة مستورة اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، کہ عورت چھپائی جانے والی چیز ہے، اب اگر عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے، شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ اور کب جھانکتا ہے؟ پردے کے متعلق 3 باتیں جو میں نے کہی، اس میں ایک چوتھی بات اور شامل کر لیں 18ویں پارے کی آیت سے، وہ لیضربن، مردوں کے سامنے اپنے پاؤں مار کر کے نہ چلے، مردوں کے سامنے اپنے پاؤں مار کر کے نہ چلے، یعنی پاؤں میں بجنے والا زیور پہن رکھا ہے تو اب پاؤں کو اس طرح سے اٹھا کر اور اس طریقے سے زور سے رکھ کر مردوں کی مجلس سے نہ گزرے کہ مرد تمہارے زیور کی آواز کو سن کر تمہیں دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ 4 باتیں ہیں پردے کے متعلق، ہم مرد حضرات